آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے اور آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمتك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہم سب کو آج اس بابرکت مجلس میں شامل ہونے اور دین کی باتیں سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج وعظ و تقریر سننے سے ہماری غرض اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، کیونکہ نیت ہی کے مطابق ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ دور حاضر میں تقریر سننے والے لوگ صرف 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو صرف مجمع کی رنگ و رونق، شان و شوکت، سامعین کی تعداد، وعظ و مقرر کا انداز بیان وغیرہ دیکھنے کے لیے محض تماشائی بن کر شریک جلسہ ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سنیں گے تو ثواب ملے گا، گویا حصول ثواب کی نیت سے وعظ و تقریر سنتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جلسہ اور اجتماع میں اس لیے آتے ہیں کہ مقرر صاحب جو بیان کریں گے اس کا اپنے نفس سے موازنہ کر کے ان کی تقریر پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گے۔ اگر وعظ کی بیان کردہ دینی باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ اسی وقت سے عزم مصمم کے ساتھ پختہ ارادہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تقریر سننے والوں کے متعلق ان کی 3 قسمیں بیان کی۔ اس میں سب سے بہتر اخیر کے لوگ ہیں، کیونکہ اس صورت میں ثواب بھی ملتا ہے اور جو اصل مقصود ہے اصلاح نفس وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارا مقصد تقریر کرنا اور اکٹھا ہونا نہیں، بلکہ آج ہم صرف اپنے نفس کی اصلاح کے بارے میں غور کریں۔ آج ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، حدیث ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ مجلس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس کا لڑکا ہے جو تقریر کر رہا ہے، کون اچھی تقریر کرتا ہے اور کس لڑکے کا طرف ٹھیک ہے اور کس لڑکے کا طرز ٹھیک ہے، کس کی آواز سریلی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہماری یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ اس کی باتوں پر غور کریں، اس کے کلمے کے پر دماغ حاضر، اس میں کلمے پر دماغ حاضر کرے کہ بیان کرنے والا قرآن و حدیث کے مطابق بیان کر رہا ہے یا نہیں۔ بڑوں کا قول ہے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کہ کہنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بغور سننا چاہیے۔ یہ نہ دیکھے کہ تقریر کرنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ اس کے عیوب پر غور نہ کریں، خواہ وہ نیک ہو یا برا ہو، وہ اس پر خود عمل کر رہا ہو یا نہیں۔ آپ اپنے اوپر غور کریں کہ ہم میں کیا خامیاں ہے،
کیا عیوب ہے؟ کہیں ہم سے قرآن تو نہیں چھوٹ رہا ہے، حدیث تو نہیں ترک ہو رہی ہے؟ جب آپ اپنے عیوب پر غور کریں گے تبھی انشاءاللہ آپ اپنے نفس کو اصلاح کر سکتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے اپنے مقصد کی طرف اب میں اپنے مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی انسانوں کو تاکید فرما رہے ہیں، تم اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی، فرما برداری اور اطاعت کیا کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اگر تیرے سامنے یہ دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں کبھی اف بھی مت کہنا اور نہ کبھی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے شفقت و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر گزار اور اپنے والدین کا احسان مند رہ، اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کی ماں حمل کے زمانے سے لے کر ولادت تک طرح طرح کی مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے، پاخانہ پیشاب صاف کرتی ہے اور اس کے اعزاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اور اس پر اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی جان و مال قربان کر دیتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے ساتھیوں، ماں کی خدمت کرنی بہت ضروری ہے۔ ماں کی خدمت کرنی کیوں ضروری ہے؟ اس کی اطاعت کرنا کیوں فرض ہے؟ اس کی شفقت کی وجہ سے، اور شفیق ماں جو مشقت برداشت کرتی ہے اپنے بچے پر اس وقت تکلیف اٹھاتی ہے جبکہ وہ پیٹ میں رہتا ہے۔ جب بچہ ماں کی پیٹ میں رہتا ہے تو اس کی ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، 10 قدم چلنا محال ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کچھ دور چل نہیں پاتی۔ اور بچے جننے کے وقت اللہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس شدت کی تکلیف ہوتی ہے جس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس تکلیف کا خیال کرنا، اس کا تصور کرنا محال ہے۔ اس درد کا اندازہ وہی لگا سکتی ہے جس کا کوئی اولاد ہو، طفلاً اور پرورش کرتی ہے۔ چھوٹے میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ماں اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے اور تقریباً 2 سال دودھ پلاتی ہے اور ہر طرح کی نگہداشت کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام فطرت کے تقاضے کے تحت ہے اور اس فطرت کا تقاضا بھی یہی کہ اولاد ماں باپ کی شفقت محسوس کرے اور ان کی محنت و ایثار کی قدرت کرتے ہوئے ان کی شکر گزاری اور فرما برداری کرے۔ کئی جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا اور اس کی تاکید آئی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرے کہ انہوں نے آپ کی خاطر کیسی تکلیفیں برداشت کی، آپ کی خاطر کئی راتیں جاگ کر گزاری۔ ذرا سا تم رو دیتے تھے تو وہ بے چین ہو
जाती थी, अपनी नींद को खराब करती थी, तुमको बहला बहला कर सुलाती। तुम जरा सी तकलीफ में मुब्तला होते थे, वो बेचारी तुम्हारी इस तकलीफ को दूर करने के लिए खुद हजारों तकलीफें उठाने के लिए तैयार हो जाती थी। उन्होंने तुम्हारे आराम और राहत की खातिर कभी दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा। उन्होंने तुम्हें खुश व खरम रखने के लिए कैसे कैसे रंजो गम बर्दाश्त किए। तुम्हें खिलाने पिलाने और पहनाने के लिए उन्होंने कभी अच्छा खाना न खाया, न पिया, न पहना, न तुम्हारी जरा सी परेशानी उन्हें किस कदर परेशान कर देती थी। तुम्हारी जरा सी तकलीफ से उन्हें किस कदर तकलीफ पहुंचती थी। तुम्हारे चेहरे की हल्की सी अफसरदगी उनके तमाम मुसर्रतों और खुशियों को गमों में तब्दील कर देती थी। तुम्हारे आंसू का एक कतरा उनके दिल पर न जाने कितनी चिंगारियां गिरा देता था। यही नहीं कि तुम बड़े हो जाओ, नहीं, बल्कि अब भी वो तुम्हारी तालीम और तरबियत के हर वक्त ख्वाहिशमंद और उनके दिली आरज़ू और तमन्ना यही है तुम बड़े होकर सआदत, नेक बख्ती, अखलाक हसना और शराफत का ऐसा नमूना पेश करो जो अपने नज़ीर आप हो। उन्होंने जहाँ तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना और पहनाना चाहा, वहीं इखलाक व अदब के जेवर से माला माल करना भी चाहा। तुम्हारे वालिदैन की हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि तुम्हारी तालीम और तरबियत ऐसी करे कि दूसरे बड़े देख कर तुमसे सबक हासिल करे और तुम्हारे इखलाक व अदब, अच्छे आदात से छोटे भाई बहन तुमसे अच्छी नसीहतें और उम्दा सबक हासिल करें। मेरे भाइयों और दोस्तों, तुमको तालीम और तरबियत, इखलाक और तहजीब की जो बार बार ताकीद की जाती है, कोशिश की जाती है और तुमको बार बार उसकी रग़बत दिलाई जाती है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि तुम दोनों जहां में सुरखरुई हासिल करो, बल्कि इस वजह से तुम्हारी तालीम को बड़े देख कर